بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید میں بڑے ہی واضح لفظوں میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو جان لو کہ اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے تمہیں چھٹکارا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آج پوری دنیا کرونا وائرس کے بارے میں پریشان ہے۔ یہ بڑی معمولی سی چیز ہے۔ تاریخ اسلام میں اس سے بڑی بڑی آفتیں اور ان کا ذکر موجود ہے کہ طاعون جیسی وبائیں، کہ علامہ شمس الحق عظیم آبادی ڈیانوی رحمۃ اللہ علیہ خود اس کا شکار ہوئے۔ 51 سال کی عمر، بہت بڑے محدث، اور ایک خط میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قیامت دیکھی ہے کہ روزانہ لوگ مر رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ لاشوں کو اٹھا اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے۔ اب تو وہ کیفیت ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بندے کو کوئی مسئلہ بھی پہنچے، جب وہ اس بات کا یقین کر لیتا ہے کہ میرا اللہ ہے اور وہ مجھے اس سے نجات دے گا، مجھے اس مصیبت سے نکال دے گا، وہ کبھی بھی ناکام نامراد نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اصل میں توحید ہے۔ اصل التوحید یہی ہے کہ انسان کا اللہ رب العالمین کی ذات پہ اس قدر یقین ہو، جس طرح اس بات پہ یقین ہے کہ سورج کی روشنی وہ پوری دنیا کو روشن کرتی ہے، جس طرح اس بات پہ یقین ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین کی توحید پہ بلکہ اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں ایک واقعہ بیان کیا ہے، حاتم الاصم نام کے ایک نیک آدمی کا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ حاتم کا بہت دل تھا حج کے لیے کہ میں حج پہ جاؤں، اللہ مجھے حج کی سعادت دے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ نہ حج پہ جانے کا اپنا نان و نفقہ تھا، اور نہ ہی اگر حج پہ جاتے تو پیچھے اہل و عیال کے خرچ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن بیٹی نے پوچھا، ابا جان کیوں پریشان ہیں؟ کہا بیٹا حج سر پہ ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں حج پہ جاؤں۔ تو اس نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا بیٹا میرے حج پہ جانے کے خرچ کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ دے گا۔ تو اس نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، اللہ مجھے تو جانے کے لیے دے دے گا، تو تم لوگ، تمہارے پیچھے خرچ کا بندوبست کون کرے گا؟ تو اس نے کہا اللہ ہمیں بھی دے گا۔ اس نے کہا ایک کام کرو، اپنی ماں کو جا کے بتاؤ، شاید وہ مان جائے، کیونکہ تمہاری ماں نے ہی فیصلہ کرنا ہے جو کرنا ہے۔ وہ بیٹی اپنی ماں کے پاس گئی اور اسے جا کے کہتی اماں ابا حج پہ جانا چاہتے ہیں، اب انہیں جانے دیں۔ وہ ماں کہتی ہے بیٹا نہ ان کے پاس حج پہ جانے کا خرچ ہے، نہ ہمیں کھلانے کے لیے خرچ ہے، کیا ہوگا؟ کہا کوئی بات نہیں، آپ انہیں جانے دیں، ان کو اللہ کی ذات پر توکل کر کے نکلنے دیں، اللہ یقیناً ان کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ حاتم نے اپنے گھر والوں کے لیے 3 دن کا خرچ چھوڑا اور تھوڑا بہت اپنے ساتھ لیا، جس کے بارے میں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ مجھے میرے سفر کے لیے کافی نہیں تھا، میں اللہ کا نام لے کے چل پڑا۔ کہتے ہیں بھی رستہ سفر شروع ہی کیا، تھوڑا سا آگے گئے، میں قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، تو جو قافلے کا سردار تھا اس کو بچھو نے ڈھس لیا۔ تو کسی نے کہا کوئی ہے، کوئی نیک آدمی آگے آئے اس کو دم کرے۔ لوگوں کی نظر حاتم پر پڑی، یہ نیک آدمی تھے، آگے گئے، دم کیا، اللہ نے اس قافلے کے سردار کو شفا دے دی۔ تو قافلے کے سردار نے خوشی میں آ کے کہا کہ بھئی تیرا سارا جانے آنے کا حج کا جتنا خرچ ہوگا وہ میرے ذمے۔ گھر سے کچھ لے کے نہیں نکلے،
تو کیا کہا کہ تیرا سارے کا سارا خرچ، تیرے جانے کا بھی آنے کا بھی وہ میرے ذمے۔ حاتم نے آسمان کی طرف منہ کیا اور کیا دعا کی، اللہ تو نے میرے لیے تو اسباب پیدا کر دی ہیں، اب میرے پچھلوں کے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے۔ ادھر بیٹی 3 دن گزر گئے، بیٹی خوش باش، باقی سارے پریشان۔ وہ سارے پوچھ رہے ہیں تو بڑی خوش ہے، ہمیں بھوک کے لالے پڑے ہیں کیا؟ 3 دن ہو گئے ہیں، جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، کل سے بھوک اور فاقہ شروع، ہم پریشان ہیں، تو بڑی خوش ہے۔ اس نے کہا تم پریشان ہوتے رہو، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا یہ برتن ہے، اس کو پانی کا بھر کے دو، امیر المومنین گزر رہے ہیں، خلیفہ گزر رہا ہے، اس نے پانی پینا ہے۔ وہ پانی کا برتن لے جایا گیا، خلیفہ نے جب پانی پیا تو اس پانی کا ایک عجیب لطف تھا۔ تو اس نے کہا یہ پانی کہاں سے لے کے آئے ہو؟ لوگوں نے کہا جی حاتم ایک نیک آدمی ہے، اس کے گھر سے لے کے آئے ہیں۔ کہا جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ کہا وہ تو حج پہ ہے۔ کہا جاؤ اس کے گھر سے کسی کو لے آؤ۔ اس کا بیٹا آیا، خلیفہ نے اپنی پوشاک اتار کے اس کو دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ پورے شہر کے تاجر اکٹھے ہو گئے، اس پوشاک کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا تھا، تاجروں کی حیثیت اتنی نہیں تھی کہ پوشاک کو خرید سکتے، حتیٰ کہ دور دراز کے کسی ایک امیر تاجر نے اس کو خریدا۔ اور بیان کرتے ہیں امام ذہبی کہ اللہ نے ان کو اتنا مال دیا کہ وہ ساری فیملی بول اٹھی کہ اللہ کی قسم آج ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ مرتے دم تک بھی کھاتے رہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سارے ہی خوش۔ اس بیٹی نے رونا شروع کر دیا۔ سب نے کہا پگلی، جب ہم پریشان تھے تو تو خوش تھی، اب ہم خوش ہیں تو پریشان ہے۔ تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا دیکھو وقت کا خلیفہ جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، جو تمہارے ایک نفع اور نقصان کا بھی مالک نہیں، اس نے محبت کی طرف سے تمہاری طرف دیکھا ہے، وہ تم سے خوش ہو کہ تمہیں اتنا کچھ دے گیا ہے کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ مرتے دم تک بھی کھاتے رہیں، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس مالک الملک کی شان کیا ہوگی اگر وہ اپنے بندے سے راضی ہو جائے، وہ اسے کتنا عطا کرے گا۔ یہ ہے توکل، یہ ہے اخلاص۔ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اللہ کی قسم کسی سے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، سیدھے اللہ کے در پہ جائیں اور جا کے اعلان کر دیں اللہ ما لی سواک، میرے علاوہ، میرے لیے تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں، تیرے در پہ آ گیا ہوں، یہ مصیبت ہے، اللہ مجھے اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ اور قرآن کہتا ہے ایوب علیہ السلام، تاریخی روایتیں کہتی ہیں 18 سال بیمار رہے تو کیا کہا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مصیبت میں ہوں، تکلیف زدہ ہوں، بیماریاں ہیں، رحم فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا له فکشفنا ما به، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور جو اس کی تکلیفیں تھی ساری کی ساری ہم نے دور کر دی۔ اللہ سے تعلق کو جوڑیے، یہ آیت اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ نے تیرے کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے تو یاد رکھ لے اللہ کے علاوہ تیری اس تکلیف کو چھڑانے والا، تجھے اس تکلیف سے نجات دینے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تیرے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے تو بھی اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے فضل کو پلٹا نہیں سکتا۔ اور یہی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے عبداللہ ابن عباس کو کی تھی کہ بیٹا ساری دنیا تجھے فائدہ دینے پہ آ جائے لیکن میرے رب نے تیرے بارے میں فیصلہ نہیں کیا، تو کبھی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر سب کے سب مل کے تجھے نقصان پہنچانا چاہیں لیکن میرے اللہ نے تیرے لیے نقصان کا فیصلہ نہیں فرمایا تو جان لو بیٹا ساری کائنات مل کے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس بات پہ یقین کر لیں، اللہ کی قسم دنیا کی یہ عارضی تکلیفیں آدھی سے زیادہ صرف اس یقین سے ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے، اور اپنی ذات پر توکل کو بہترین توکل
جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں اللہ پر توکل اس طرح کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے. اللہ ہمیں اس طرح توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.